کہ علوم کا دائرہ پوری کائنات کے لحاظ سے کتنا وسیع تھا۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا اس وقت پوری دنیا میں لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے، عرب کیا ہے، عجم کیا ہے۔ اگرچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عجم میں چل کے تشریف نہیں لائے تھے، مگر ساری کائنات یوں ہی تھی جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو عجم ہیں ان کے عادات اس طرح کی ہیں کہ تم وہاں حمامات پاؤ گے، لوگ حمام استعمال کرتے ہیں، حماموں میں نہانے کے لیے لوگ وہاں جاتے ہیں۔ تو پھر فرمایا فَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ، تو اپنی عورتوں کو منع کرنا کہ وہ حمام میں نہ جائیں، اپنی عورتوں کو منع کرنا، یعنی تم جو یہاں سے دین پھیلانے جاؤ گے وہاں، اور وہ جو تم سے دین پڑھیں گے، دین سیکھیں گے، تو انہیں تم نے یہ بھی سکھانا ہے نماز روزے کے ساتھ ساتھ کہ فَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ، کہ اپنی عورتوں کو منع کرو کہ وہ حماموں میں داخل نہ ہوں۔ یعنی آج کے یہ جو بیوٹی پارلر ہیں اور آج کے یہ جو مساج سنٹر ہیں، یعنی ان کا جو بنیادی بیس ہے وہ حمام ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے یہ ارشاد فرما دیا، اور پھر اس میں استثناء کے طور پر فرمایا الا مریضہ او نفاسا، یعنی اگر کہیں مجبوراً کسی ایسی جگہ پر کسی علاج کے لیے کسی کلینک میں کہیں جانا مریضہ کو پڑ گیا تو مریضہ جا سکتی ہے، اور ساتھ نفاسا یعنی نفاس والی عورت جو ہے، یعنی اس کا ولادت کا کوئی مرحلہ ہے اور ایسے معاملہ میں اس کو جانا پڑ گیا، تو ان دو کو مستثنیٰ کیا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مگر ویسے جو صورتحال ہے اس کے اندر اپنی امت کو جامع نصاب دیا، جیسے روزے کا حکم، حج کا حکم، نماز کا حکم دیا، ایسے ہی جو معاشرت ہے اس کے لحاظ سے بھی حکم دیا، یعنی تاکہ زمانہ جتنا بھی بدلے، جو کچھ بھی ہو جائے، تو پھر وہ پلٹ کے جب میری طرف دیکھیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا اس بارے میں حکم کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ آج مساج سنٹر کے لحاظ سے کسی سے کوئی پوچھے گا تو وہ پلٹ کے جب یہ حدیث دیکھے گا کہ حمام میں جانے سے منع کیا تھا تو اس میں پھر کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ جب حمام کے لحاظ سے سرکار نے منع کیا تو پھر مساج سنٹر میں کیسے جا سکتی ہیں؟ اور پھر جو ہے یہ بھی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اپنی چادر بھی نہیں اتار سکتی اپنے خاوند کے گھر کے علاوہ، تو پھر یہ معاملات کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس طرح نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جامع طور پر احکام دیے، اور چونکہ عورت جو ہے یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کو رب ذوالجلال نے نسل انسانی کی طہارت تقدس کا مرکز بنایا ہے، اور اس کی وجہ سے یعنی انسانیت کو عروج ملتا ہے، اس کی وجہ سے انسانیت کو وقار ملتا ہے۔ یہ خصوصی طور پر اللہ کی جو خلافت ہے انسان کو ملی ہوئی، یہ اس کی امینہ ہے کہ اس میں امانت رکھی جاتی ہے، اور یہ پھر مرد کے مقابلے میں زیادہ اس امانت کو سنبھالتی ہے اور اس امانت کو پروان چڑھاتی ہے۔ تو اس واسطے پھر شریعت نے اس کو حرص و ہوا اور جو معاشرے کی گندگیاں ہیں اس سے، آلودگی سے اس کو زیادہ بچا کے رکھا ہے، اس کے خاص امینہ ہونے کی بنیاد پر۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمہ جہت احکام ان کے لیے عطا فرمائے۔ اب دیکھیں حج کے موقع پر جب احرام باندھا ہو تو احرام ایک خاص موقع ہے، پھر وہاں پر حج کے لیے دور دراز سے لوگ پہنچے ہوئے ہیں، اور سارے لوگوں کی کو بڑی فکر آخرت ہے، یاد الہی ہے، مگر وہاں پر بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ فرمان جامع ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے
کہتی ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن محرمون، ہم ازواج مطہرات یا دیگر بھی دختران اسلام صحابیات ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر ہم سب نے احرام باندھا ہوا تھا۔ اب احرام میں مردوں نے تو سر بھی ننگا رکھا ہوتا ہے، چہرہ بھی، اور خواتین نے چہرہ ننگا رکھنا ہوتا ہے، احرام کے لیے یہ ضروری ہے۔ اب ادھر چہرہ ننگا رکھنا ہے اور ساتھ یعنی جو پردے کے عوامل اور ہدایات ہیں وہ چیزیں بھی ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں فَإِذَا لَقِينَا الرَّاكِبَ، ہمارا آمنا سامنا کسی سوار سے ہو جاتا، یعنی کوئی دوسرا جو غیر محرم ہے قافلے میں، وہ سوار یا کوئی آگے سے آنے والا ہمیں ملتا، سدلنا ثیابنا من فوق رؤوسنا، تو ہم اپنے کپڑے سروں کے اوپر سے نیچے چہرے کے اوپر پھیلا دیتی، یعنی کپڑا چہرے سے مس بھی نہ کرتا اور کپڑا چہرے کے سامنے پردہ بھی بن جاتا، اور ہم اپنے چہروں کو یوں چھپاتی، یعنی حالت احرام میں بھی کہتی ہیں سدلنا، سدل ہوتا ہے سدل صوب کپڑا لٹکانا، تو سدلنا ثیابنا، ہم اپنے کپڑے لٹکا لیتی، من فوق رؤوسنا، اپنے سروں کے اوپر سے وہ کپڑے ہم لٹکا دیتی، فَإِذَا جَاوَزَنَا رَفَعْنَاهَا، جب وہ لوگ ہمارے پاس سے گزر جاتے، رفعناها، تو ہم کپڑے پیچھے ہٹا دیتی، یعنی حالت احرام کے اندر بھی منع وہ کپڑا ہے جو چہرے سے مس کر رہا ہو، تو سر کے اوپر سے اس انداز میں، جس طرح اب تو وہ آسانی کے ساتھ جس طرح پی کیپ ہوتی ہے تو اس کے شیڈ کے اوپر وہ کپڑا جو ہے وہ آگے پھیلایا جا سکتا ہے جو چہرے کو مس بھی نہ کرے اور دور بھی رہے اور وہ پردے کا بھی کام دے۔ تو بہرحال اس ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کچھ سکالر ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ چہرے کا تو پردہ ہوتا ہی نہیں ہے، چہرہ تو وہ جو نماز میں ہے کہ چہرہ ڈھانپا ہوا نہ ہو خاتون کا حالت نماز میں، تو وہ وہاں استثناء ہے۔ اب اگر چہرے کا کوئی معاملہ ہی نہیں تو پھر یہ صحابیات اس طرح کیوں کرتی تھیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جمع کے صیغے کے ساتھ بیان کر رہی ہیں کہ ہم سرکار کے ساتھ ہی تو پتہ چلا کہ حکم سرکار نے دیا تھا، یا کم از کم سرکار مطلع تو تھے کہ یہ اس طرح کر رہی ہیں، تو سرکار فرما سکتے تھے کہ چہرے کا تو پردہ ہی کوئی نہیں ہوتا، کہ تم یہ اس طرح کیوں کرتی ہو۔ لیکن یہاں جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق یہ واضح طور پر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ خذوا شطر دینکم من ھذہ حمیرہ، کہ ان سے تم آدھا دین وصول کر لینا، وہ خود پردے کے لحاظ سے اس انداز میں اپنا عمل اور معمولات بیان فرما رہی تھیں۔ ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے جو موجودہ فیشن ہیں یہ تو اس وقت کے لحاظ سے یعنی بہت زیادہ معاملات بگڑ چکے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے سادہ لباس کے لحاظ سے بھی عورت کا اپنی زینت کو جو اس کے یعنی اعضاء کے لحاظ سے، اس کے جو نقوش ان کے لحاظ سے، اس پر بھی اس زینت کے اظہار پر پابندی لگائی، جس طرح ابھی قرآن مجید کی آیت پڑھی وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، چونکہ عورتیں اس وقت نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آتی تھیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اپنی عورتوں کو منع کرو ان لبس الزینت والتبختر فی المسجد، کہ وہ کوئی زینت والا کپڑا نہ پہنے۔ یعنی اب تو یہ ہے کہ یعنی جو برقع ہے یا ڈھانپنے کے لیے چادر ہے،
جس کا اصل مقصد یہ ہے اس کا فلسفہ کہ اوپر آ جائے تاکہ کوئی عورت کی طرف متوجہ نہ ہو، یا عورت کے لحاظ سے کوئی ایسی اٹریکشن والی چیز نہ ہو کہ جس کی وجہ سے کوئی مرد ادھر دیکھے۔ یہ اصل فلسفہ ہے۔ لیکن اب اس چادر یا برقعے پر اتنا بناؤ سنگار کر دیا جاتا ہے کہ جو خود ایک اٹریکشن کا سبب لوگوں کے لحاظ سے بن جاتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر سے باہر عورتوں کو یہ زینت کے لباس سے منع کرو۔ فرمایا یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں فَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يُلْعَنُوا حَتَّى لَبَسَ نِسَاؤُهُمُ الزِّينَةَ وَتَبَخْتَرْنَ فِي الْمَسْجِدِ۔ فرمایا جب تک بنی اسرائیل کی عورتوں نے یوں زینت والے کپڑے پہننے شروع نہیں کیے، اور جو ان کی مسجدیں تھیں ان کے اندر انہوں نے ناز انداز سے چلنا شروع نہیں کیا، اس وقت تک رب نے بنی اسرائیل پہ لعنت نہیں کی۔ اور جب انہوں نے یہ دونوں کام کیے تو پھر مکمل بنی اسرائیل پہ لعنت کی گئی، یعنی مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی۔ تو فرمایا کہ میری امت تم نے لعنت سے بچ کے رہنا ہے، اور وہ بچاؤ تب ہوگا جب عورتوں کے معمولات صحیح رہے۔ اگر عورتوں کے معمولات جو ہیں وہ بگڑ گئے تو پھر اس کا اثر صرف ان تک نہیں ہوگا بلکہ پورے معاشرے پر ہوگا، یعنی اس کی وجہ سے جو ہلاکت ہوگی اور اس کی وجہ سے جو تباہی آئے گی، اس کی وجہ سے جو تقوی، تقدس اور عفت تار تار ہو جائیں گے، اس کی وجہ سے پورا معاشرہ جو ہے وہ زیر عتاب آ جائے گا اور اس میں نحوست آ جائے گی۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ اب آپ اس پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب بدن ڈھانپنے والا کپڑا جو ہے اس کی زینت پر پابندی لگائی، تو پھر کپڑے اتار دینا، بال ننگے کر دینا، یا ٹائٹ کپڑے پہننا، یا چھوٹا لباس پہننا، یا آج جو آدھا جسم ننگا ہو، یہ صورتحال، اور پھر اس میں ادھر تو مسجد کے اندر چلنے پر یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جب عورتیں مسجد میں آئیں اور مسجد میں ان کا جو چلنے کا انداز تھا اس پر لعنت شروع ہو گئی۔ تو یہ جو میلوں میں جائیں، بازاروں میں جائیں، کلبوں میں جائیں، اور پھر ڈانس سنٹر بن گئے اور ناچ گھر بن گئے اور اس امت کے اندر گئے، اور پھر یہ کہیں کہ رحمت نہیں مل رہی، تو سرکار نے تو فرمایا کہ جب ایسا ہوگا تو یہ لعنت کا باعث بن جائے گا۔ یعنی جتنے ناچ گھر ہوں گے، ڈرامہ سنٹر ہوں گے، سینمے ہوں گے، کلب ہوں گے، یا ریفریشمنٹ کے نام پر اب تو وہ چیزیں گنی نہیں جا سکتی جو کچھ ہو چکا ہے، اور پھر لوگ تلاش کرتے ہیں کہ کیوں نہیں رحمت آ رہی، کیوں نہیں مہربانی ہو رہی، پھر کیوں نہیں دعائیں قبول ہو رہی، اور اللہ کی رضامندی کیوں نہیں ہمیں مل رہی، خوشنودی کیوں نہیں مل رہی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے فرمایا قیامت تک کے حالات کے لیے کہ ایسا جو معاملہ ہے اس سے تم نے بچنا ہے، اور عورتوں کے لحاظ سے یعنی کام وہ کریں گی، مارے مرد بھی جائیں گے ساتھ، چونکہ پھر جو تباہی ہوگی معاشرے کے اندر عریانی اور فحاشی، اس کی وجہ سے مرد بھی شکار ہوں گے۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سنے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کہ سیاستہ میں موجود ہے، سرکار نے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے لعنت کی، جو رحمت ہے سارے جہانوں کی، کیوں مجبور ہو گئے لعنت کرنے پر؟ اور یہاں لعنت آگے وہ یہود کا ذکر نہیں، حالانکہ سرکار نے یہ بھی فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، لیکن یہاں کس پر؟ اپنی امت کے اندر عورتوں کا ایک طبقہ
ان کو نامزد کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ